شادی سے پہلے ایک انسان بالکل آزاد پرندے کی طرح ہوتا ہے، جہاں من کیا چلا گیا، جب من کیا کھایا سو گیا، جب من کیا کمایا چھوڑ دیا۔ اس کی اپنی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ ماں باپ بھی اس کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ بھی اس کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ اسے کھلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، اسے پالتے ہیں، ہمیشہ اس کی خواہش کی تکمیل کرنے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ شخص غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اور یہ زندگی اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن جب اسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے، جب اسی شخص کا نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، بیوی کے اس پہ حقوق عائد ہو جاتے ہیں، والدین کے بھی حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی جو کل سوچ تھی وہ آج نہ رہی، ماں باپ جو پہلے سوچتے تھے وہ اب نہیں سوچتے۔ شادی کے بعد ماں باپ بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب میرا بیٹا ذمہ دار بن چکا ہے، اب میرے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، کل تک ہم اپنے بیٹے کی فکر کر رہے تھے، کل تک ہم اپنے بیٹے کو کھلا رہے تھے، کل تک ہم اپنے بیٹے کو پہنا رہے تھے، اسے پلا رہے تھے، اسے پیسے دے رہے تھے، اس کی فکر کر رہے تھے، اس کی خواہشوں کی تکمیل کر رہے تھے، لیکن آج سے وہ ہماری فکر کرے گا، آج سے وہ ہمارا خیال رکھے گا، کیونکہ وہ ذمہ دار بن چکا ہے، سمجھدار بن چکا ہے، عقل مند بن چکا ہے، باشعور ہو چکا ہے۔ اسی لیے والدین کی سوچ، والدین کا خیال، والدین کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو ایسے میں اس شخص کے لیے فیصلہ کرنا اور اس شخص کے لیے بیوی اور والدین کے درمیان محبت کو قائم رکھنا بڑا ہی مشکل اور دشوار گزرتا ہے، خاص طور سے اس گھر کے اندر محبت بھرے ماحول کو باقی رکھنا بڑا ہی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر والدین میں سے کوئی ایک ان پڑھ، گمار ہو، ناسمجھ ہو، بالکل تربیت سے نابلد ہو، کوسوں دور ہو، یا اسی طریقے سے جو اس کی شریک حیات ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ بالکل ان پڑھ ہے، گوار ہے، دینی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، تربیت کیا چیز ہوتی ہے اس سے بھی وہ کوسوں دور ہے۔ تو ایسی صورت میں اس گھر کے اندر محبت بھرا ماحول باقی رکھنا اور اس گھر کو اچھے طریقے سے چلانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے میں وہی شوہر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب تو ہماری زندگی دو پلڑوں پر رہ گئی ہے، اب زندگی دو طرفہ ہو گئی ہے۔ ایسے میں یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں یا اپنے والدین کے ساتھ جاؤں۔ اب میں اس بیوی کے ساتھ جاؤں جو مجھے ابھی ابھی جانتی ہے، جس کو میں ابھی ابھی جانتا ہوں، جس کے بارے میں نہ میرا پہلے کوئی خیال تھا، جس کو نہ پہلے جانتا تھا، اب میں جانتا ہوں۔ کیا اس کے ساتھ جاؤں یا ان کے ساتھ جاؤں جنہوں نے مجھے پالا ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا ہے، جنہوں نے مجھ پر نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے ساتھ جاؤں؟ یقیناً والدین کے بھی اپنے حقوق ہیں، بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق کو ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی فکر کرے، ان کے حقوق کو بھی ادا کرے، اور اپنی بیوی کی بھی فکر کرے، اپنی بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ والدین میں سے کوئی ایک ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو، یا اسی طریقے سے بیوی ہی ناسمجھ ہو، تو بالکل حقوق ادا کرنے کے بعد بھی دشواریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ ایک حسد کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ والدین میں سے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ماں کی سوچ یا باپ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اگر وہی بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں پڑ جائے، بیوی کو پوچھنے لگے، خیال رکھنے لگے، بیوی کو گھمانے کے لیے لے کر چلا جائے، تو پھر والدین میں سے کسی ایک کو، ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، تکلیف سی محسوس ہوتی ہے انہیں کہ اب دیکھو پہلے ہمارے پاس بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، ہم سے مشورہ لیتا تھا، ہمارے پاس اچھا وقت دیتا تھا، لیکن اب بالکل بدل گیا ہے۔ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی کو اچھا کھلاتا ہے، بیوی کو اچھا پہناتا ہے، بیوی کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہے۔ یہ ان کی سوچ بن جاتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹا بدل چکا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری اور ماں باپ کے حقوق اس عورت یعنی اس بیوی پر غالب ہے۔ اگر ماحول بگڑتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس کام کو ایسے نہ کر کے ایسے کرنے سے ماحول بچ سکتا ہے، تو آپ ویسے کریں۔
لیکن خیال یہ رہے کہ خالق کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر بیوی کا حق تھوڑا سا دب جا رہا ہے، لیکن ماں کا حق اور باپ کا حق کبھی بھی نہ دبائیے۔ ماں باپ کی زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ کچھ ہی دن تو ہے، اور ابھی تو موقع ہے کہ آپ ان کی خدمت کر سکے، ان کا خیال رکھ سکے۔ جن امیدوں سے ماں باپ نے آپ کو پالا اور پوسا، اتنا بڑا کیا، ان امیدوں پہ آپ پانی نہ پھیریں۔ اگر آپ کی بیوی سمجھدار ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنی بیوی کو سمجھا سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں، انہیں سکھا سکتے ہیں، آپ اپنی طرح بنا سکتے ہیں، پھر تو زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ اور والدین کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک ایسا ہے، ماں ہو یا باپ، جو آپ کو خالق کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، والدین اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دو، تم اپنی بیوی کے پاس نہ سو، تم اپنی بیوی کا حق ہی ادا نہ کرو، تم اپنی بیوی کو مارو، تم اپنی بیوی پر ظلم کرو، تو یہ حکم ایسا ہے کہ اس حکم کو نہ ماننا ثواب ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس حکم کے ماننے پر ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے۔ حدیث ہے لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے مخلوق کی اطاعت میں، یعنی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ماں باپ کو ماننے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رہیں، اس پر ظلم نہ کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں۔ اس کے برخلاف اگر آپ کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں، اسے طلاق دے دیں، تو یہ حکم آپ بالکل ہرگز نہ مانیں۔ اس کے خلاف اگر کسی اور چیز کا مطالبہ ہے کہ جو قابل چل ہے، تو پھر آپ اس پر عمل کریں۔ حتی الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ والدین ہم سے خوش رہیں۔ آپ اپنی بیوی کو بتا دیں، انہیں سمجھا دیں، انہیں سکھا دیں کہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، ہماری بھی اولاد ہوگی، تو ان کے ساتھ بھی یہ مرحلہ، یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے والدین کی فکر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تھوڑی سی قربانیاں دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری نسلوں میں ایسی اولاد پیدا ہوں گی جو ہماری بھی فکر کریں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی دو پلڑوں میں آ جائے تو ایسی صورت میں آپ زیادہ تر والدین کا خیال رکھیں، اس کے بعد آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، کیونکہ آگے چل کر آپ کو بھی باپ بننا ہے اور آپ کی بیوی کو بھی ماں بننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.